ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنائیں، اور بامعنی زندگی بنانے کے لیے جو فریم ورک میں پروپوز کرتا ہوں وہ ریلیشن شپ 5 ڈائمنشنز پہ ہمیں ریلیشن شپ نبھانی ہے۔ اپنے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق، اور فطرت یا کائنات کے ساتھ تعلق۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کبھی کبھی ان تعلق کے راستوں میں آبسٹیکل بننے لگتی ہیں۔ یعنی میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے، ابھی جماعت کروائیں گے، اور ابھی اچانک ایک خیال آتا ہے اور چلے جاتے ہیں اپنے حجرے میں، پھر کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، اور پھر صحابہ کے دل میں ایک سوال ہے کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تھے، اچانک چلے گئے، خیریت کیا ہوا؟ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لمحے یہ خیال آیا کہ گھر میں کچھ گولڈ کہیں سے آیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ نماز کے درمیان میں اس کا خیال آئے، تو وہ اندر جاتے ہیں اور اس گولڈ کو ڈسٹریبیوٹ کر کے واپس آتے ہیں تاکہ اب نماز یکسوئی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان کامل کی زندگی کا اپنا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک باغ ان کا تھا اور وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران میں ان کو خیال آ گیا اپنے باغ کے حوالے سے، یا کہیں نگاہ چلی گئی باغ میں، اور ایک لمحے کو نماز میں کچھ تھوڑے سے پیریڈ کے لیے کچھ ذہن کہیں اور شفٹ ہو گیا، اور جو گارڈن کی اٹریکشن تھی اس طرف کہیں چلا گیا، اور وہ ایک دم اس کے اوپر جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میری نماز کی کوالٹی اور میری نماز میں کنسنٹریشن، میں نے اتنا اچھا، اتنا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو باغ میں نے بنا لیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا ہے کہ میری اس طرف نگاہ چلی گئی یا اس طرف میرا ذہن چلا گیا۔ اتنے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز اس باغ کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو اللہ کے راستے میں، اس باغ کو بس لے لیجئے، اور اس باغ کو بیچ کے یہ اس باغ کو اسی وقت صدقہ کر دیا۔ یہ خیر بہت ہی ایکسیپشنل لوگ تھے، یعنی یہ ایک بالکل آخری سطح ہے۔ اچھا، اب میں فاسٹ فارورڈ ابھی آتا ہوں۔ ہماری جیب میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس کو میرے ایک دوست جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، اور جگر کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر ہمیں اپنا وجود نامکمل محسوس ہو۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد جگر کے ٹکڑے کو دیکھنے کا دل چاہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ خواہش ہو کہ جگر کا ٹکڑا کہاں رہ گیا، جگر کا ٹکڑا نظر نہیں آیا کافی دیر سے، جگر کا ٹکڑا کس حال میں ہے، تو جگر کے ٹکڑے کو بار بار چھوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں جگر کے ٹکڑے پر، آنکھیں جماتے ہیں جگر کے ٹکڑے پر۔ اور نماز کے اندر ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ذرا خاموش کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر لیجئے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب مسجد میں ہم سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ اس موبائل کو سائلنٹ کر لیں، تو یہ مطالبہ اس اسمپشن پہ کھڑا ہے کہ اس موبائل کی جو رنگ ٹون جو ہے وہ چونکہ نمازیوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اس لیے سائلنٹ کر لیجئے، لیکن وائبریشن موڈ پر جب یہ آپ کے ٹانگ پہ یا آپ کی جیب میں تھوڑی سی وائبریشن کرے تو اس سے آپ کو کچھ نہیں فرق پڑے گا، مطلب اٹس اوکے، مطلب آپ سائلنٹ کر لیجئے، وائبریشن موڈ پہ کر لیجئے، آپ کو پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں اچھا ٹھیک ہے میں سورہ معون پڑھ رہا تھا تو ایک دم وائبریشن ہوئی تو مجھے سمجھ آ گیا اچھا ہاں ٹھیک ہے، پھر دوبارہ وائبریشن ہوئی چوتھی رکعت میں، اچھا مجھے پتہ لگا، سلام پھیرا تو پتہ لگا 3 دفعہ وائبریشن ہو چکی ہے، یعنی 3 کالیں آ چکی ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ میں جو بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی معنویت جو ہے وہ تعلق کی جو 5 جہتیں ہیں، یہ تعلق کی 5 جہتوں میں سے میں ابھی صرف انسان اور بندے کی جو فارمل میٹنگ ہے اس کے حوالے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میرے اپنے ساتھ تعلق، اس وقت کسی انسان کو کسی ایسی تنہائی کا تجربہ کب ہوا ہے جس میں وہ کم از کم 45 منٹس تک تنہائی میں ہو اور کسی گیجٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اور وہ اطمینان سے بیٹھا ہو اور خوش ہو، اور وہ جگر کے ٹکڑے کو نہ دیکھ رہا ہو؟ مطلب ہو یہ رہا ہے کہ اس کی تنہائیاں خراب ہو گئی ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ جو ٹیکنالوجیکل انویژن ہے نا، اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر پا رہے،
اور جو ہمارے یعنی قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے ان کے پاس جو ماشاء اللہ شعور اور ایمان اس سطح کا تھا کہ وہ چیزیں جو مطلب یعنی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا باغ کی اور یہ مناظر فطرت کی. یہ تو اس وقت جس قسم کے ہم کہہ لیجئے شکنجے میں ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے یہ سوچنا ہوگا کہ میری زندگی میں جب کمفرٹ بڑھتی ہے, میری زندگی میں جب ٹیکنالوجیکل ڈپینڈنس بڑھتی ہے, تو میری کوالٹی آف لائف کہاں سے افیکٹ ہوتی ہے, مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہاں سے کس طرح افیکٹ ہو سکتی ہے اور میں اس سے کیسے بچوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں, لیکن اس بات کو دیکھیں کہ ایک اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ unnecessarily ایڈوانسمنٹ سیکھ کرنا, اس سے ہم گریز کریں. unnecessarily اور unreasonably کمفرٹ سیکھ کرنا, ہم اس سے گریز کریں. ترقی کی دوڑ میں بالکل بلائنڈلی بھاگنا نہ شروع کر دیں. ہم یہ سوچیں کہ میرے لیے سب سے اہم چیز کچھ اور ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں مطلب ہم اپنی آئیڈیولوجیکل ٹرمز کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں. اور ٹھیک ہے, ہم ان چیزوں کو استعمال کریں. ہم ابھی بھی اس وقت ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, ہم سب اس وقت ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی آپس میں مل رہے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے ہم کیئرفل رہیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنا, یعنی آپ سوچئے کہ زندگی کی معنویت کیسی چیز ہوتی ہے. اس کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں میں, ایک اور مثال کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ پوری رات جو ہے وہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں, پوری رات تہجد پڑھتے ہیں. بلکہ ان کی وائف نے کمپلین کی کہ بھائی یہ تو پوری رات ہی تہجد میں لگا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. ایک پارٹ آف یور نائٹ جو ہے نا, ایک حصہ رات کا, اس کو اس کام میں لگاؤ, لیکن پوری رات اس کام میں نہیں لگاؤ. اور کچھ روزے رکھو, کچھ نہیں بھی رکھو, مطلب یہ نفلی روزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب اتنے قیمتی کام کو ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ ہر وقت اس کو نہ کرو, اس سے نکلو, اس کو چھوڑو, تمہاری اور ضروریات بھی ہیں, تمہارے اور تقاضے بھی ہیں, تمہاری اور ذمہ داریاں بھی ہیں, تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے, اور تمہیں کچھ اور بھی ذمہ داریاں تمہارے ساتھ ہیں, تو ان کی ادائیگی کے لیے تمہیں ایسا نہ کرو کہ پوری رات نماز میں گزار دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مربی اعظم نے اپنے ساتھیوں کو پوری رات نماز میں وہ نہ گزار دیں, یعنی کتنا بڑھیا عمل تھا, اس کے لیے جس طرح سمجھایا. آج ہماری نوجوان پوری رات کسی گیجٹ کے ساتھ گزار دیتے ہیں, پورا دن کسی گیجٹ کے ساتھ گزار دیتے ہیں. ہم اس کو مطلب ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. تو یہ ایک پرابلم ہوا ہے کہ ہم بالکل یعنی آبسیسڈ ہو گئے ہیں ان چیزوں سے. تو ہمیں اس کو نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی کی معنویت اس کو برقرار رکھنے کے لیے, یعنی میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل دی میں نے نماز کی, میں نے ایکسٹریم ایگزامپل دی میں نے روزے کی, کہ اس کے اوپر کہا گیا کہ بھائی آپ ذرا بریک دیں, مطلب آپ صرف یہی نہیں کریں, آپ تھوڑا سا اور چیزیں بھی کریں, اوروں کا بھی حق ہے, اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی کام. تو اس وقت تو ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم زندگی کی معنویت کیسے ڈیفائن ہوتی ہے اس پہ غور نہیں کر سکے. تو بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہر وہ چیز جو مجھے غور و فکر اور تدبر سے ہٹانے کا موجب بن رہی ہے, اس کے استعمال میں مجھے بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹریکشنز جو ہوتی ہیں وہ اصل میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. اچھی تو لگتی ہیں لیکن ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہیں. تو بس اٹریکشنز دیکھ کے خوش نہ ہوں بلکہ پریشان ہوں, مطلب فکر مند ہوں کہ اچھا اتنی اٹریکشنز مجھے, یعنی اٹریکشنز زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈسٹریکشنز زیادہ ہیں. پلیجریبل ڈسٹریکشنز کو اٹریکشنز کہتے ہیں.